تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیات میں سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو انبیاء علیہ السلام میں ایک خاص مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، جد الانبیاء ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ وہ جامع ترین ہستی اور شخصیت ہے کہ بنی اسرائیل ہوں چاہے بنی اسماعیل ہوں، دونوں کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم پر پہنچتا ہے۔ بنی اسماعیل کے اندر سے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور بنی اسرائیل میں تقریباً 4000 یا بعض روایات کے اعتبار سے 12000 پیغمبر کم و بیش اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے، اور ایسے ایسے پیغمبر ہوئے ہیں سلیمان علیہ السلام جن کی سلطنت آپ دیکھیے انسان، جنات، چرند پرند کے اوپر، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، بہت سارے پیغمبر بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوئے۔ آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں، تو دونوں کا سلسلہ حضرت ابراہیم پر پہنچتا ہے۔ اس لیے ہر قبیلہ اپنے آپ کو ملت ابراہیم پر کہتا تھا، ہم اصل ملت ابراہیم پر ہیں، یعنی جیسے ایک شخص کی 2 اولاد 2 خاندان چلتے رہے اور ہر خاندان اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے بڑے آدمی کا نام پیش کرے، اصل تو ہم ہیں ان کی اولاد، دوسرا کہے اصل تو ہم ہیں ان کی اولاد، تو اس طرح کا معاملہ تھا۔ اس لیے بنی اسرائیل جو تھے ان کو بڑا ناز تھا اپنے اوپر، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جو ملت تھی، دین تھا، اس کا نام بھی ملت ابراہیم سے ہٹ کر کے یہودیت، نصرانیت رکھ دیا تھا، اور لوگوں کو کہا کرتے تھے کونوا ہودن او نصارا تہتدوا، یہودی اور نصرانی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔
اللہ نے اس کا جواب قرآن میں اپنے نبی سے دلوایا، نبی جی آپ یوں کہو قل بل نتبع ملت ابراہیم حنیفا، میں یہودیت اور نصرانیت پر نہیں بلکہ اصل ملت ابراہیم کے اوپر ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہے جنہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اس کی آبادی کے لیے انہی لوگوں میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، جو ان کو تیری کتاب بھی پڑھ کر کے سنائے، ان کو حلال حرام کے مسائل بھی بتائے، ان کو دین کی صحیح تعلیم بھی دے، ان کو کتاب و سنت سمجھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اس لیے آخری پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کے واسطے سے حضرت ابراہیم کی نسل کے اندر محمد رسول اللہ تشریف لائے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام نے تقریباً 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، تو یہودی بڑے خوش ہوئے کہ چلو ہمارے قبلے کو تسلیم کر لیا، آہستہ آہستہ ہمارے دین کو بھی فالو کرنا شروع کر دیں گے، بڑے خوش ہوئے۔ مشرکین ان کو ناراضگی ہوئی کہ بتاتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں ملت ابراہیم پر ہوں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، اور قبلہ بنا لیا دوسرا۔ اب 17 مہینے کے بعد جب آپ کو بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ملا تو یہودی وہ اعتراض کرنے لگے کہ یہ کوئی دین ہے، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں کبھی ادھر، بلکہ بعض یہودیوں نے طعنہ دیا کہ لگتا ہے محمد کو اپنے باپ دادا کی یاد ستا رہی ہے، اس لیے ادھر رخ کر دیے۔ تو اس طرح کے مسائل چل رہے تھے۔ یہاں پر صورتحال یہ پیش آئی، اب اللہ رب العزت اس قبلے کی بحث کو مکمل کر رہے ہیں یہاں پر، اور سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو مشرق مغرب شمال جنوب یہ جہاد جو ہیں یہ سب اللہ کی ہے، اللہ ان میں سے کسی خاص جگہ کے اوپر نہیں بلکہ اللہ تو ہر جگہ پر ہے، لیکن تمہارے اندر خاص ایک سمت ہم نے اس لیے متعین فرمائی تاکہ لوگوں کی عبادت کے اندر اجتماعیت اور یکسوئی پیدا ہو جائے۔ اگر ایک سینٹر ایک مرکز طے کر دیا جاتا ہے تو ہر انسان اسی رخ کی طرف جب نماز پڑھتا ہے تو نماز میں یکسوئی اور سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ باقی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق مغرب میں کچھ نہیں ہے، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، اصل چیز تو اللہ اور آخرت پر ایمان ہے۔ اینما تکونوا، تم جہاں بھی رہو، فثم وجہ اللہ، اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اب یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر جماعت کے لیے ایک جہت ہے جس کی طرف وہ اپنا رخ کرتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ یہاں پر مضاف الیہ محذوف ہے، اور مفہوم یہ ہے اے لِكُلِّ أَهْلِ مِلَّةٍ أَوْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، یعنی دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے اسی طریقے سے یہود اور نصارہ ہوں، اور چاہے کرسچن ہوں، اور چاہے بدھ مت کے لوگ ہوں، اور چاہے مشرکین ہوں، ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے ایک قبلہ بنا رکھا ہے۔ چنانچہ یہود بیت المقدس کی مغربی جانب کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے ہیں، اور نصارہ بیت المقدس کے مشرقی حصے کو، بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، ایک ہی جگہ کو ڈیوائیڈ کر لیا الگ الگ حصوں کے اندر۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے جانے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، کبھی جانب مشرق کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی تھی۔ اسی طریقے سے اے مسلمانوں، تمہاری بھی ایک جہت ہے خانہ کعبہ، تو اس میں اعتراض کی کون سی بات ہے؟ ہر ملت نے اپنے اپنے لیے قبلہ بنا رکھا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے
بہت سارے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اپنی مرکزی جگہیں بنا رکھی ہیں، تیرتھ استھان ہیں، لوگ ان کی طرف یاترائیں کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں. کیوں جی؟ آپ جانتے نہیں ہیں متھرا ہے، کاشی اور کتنی مطلب اس طرح کے ہیں. یہ سب چیزیں اپنے اپنے اعتبار سے لوگوں نے اپنی ایک جہت تجویز کر رکھی ہے جن کو وہ مقدس پاکیزہ خیال کرتے ہیں. تو اب اللہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس بحث کو چھوڑو کہ مسلمانوں نے اپنا قبلہ کیوں بنا لیا. ہر جماعت، ہر قوم جو دنیا کے اندر رہتی ہے، ہر ملت والوں کے لیے چاہے اللہ کی طرف سے بتایا ہوا ہو اور چاہے اپنی طرف سے انہوں نے بنا رکھا ہو، ایک جہت ہے، اس جہت کی طرف وہ اپنا رخ کرتا ہے. چنانچہ کچھ لوگ سورج کے پجاری ہیں، جب سورج نکلتا ہے تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک رخ بنا دیا انہوں نے. تو اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں ہر جماعت کے لیے ایک جہت ہے، اگر مسلمانوں کے لیے بھی ہم نے ایک جہت متعین کر دی تو اس میں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں. دوسرا اس کا ایک مفہوم یہ ہے، اس شکل میں مطلب یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی جو خاص جماعت ہے، یعنی لکلی مسلم، ہر مسلمان کے لیے ایک ہی رخ پر نماز پڑھنے کا ہم نے حکم دیا ہے. ایک رخ کا مطلب یہ ہے یعنی نہ مشرق ہے، نہ مغرب ہے، نہ شمال ہے، نہ جنوب ہے، بلکہ سب کے سب مسلمان اپنے اپنے ملکوں کے اعتبار سے جدھر کو قبلہ پڑتا ہے ادھر کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. سمجھے نہیں؟ اس لیے جو لوگ مشرق کی طرف رہتے ہیں وہ مغرب کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو مغرب میں رہتے ہیں وہ مشرق کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور جو لوگ شمال میں رہتے ہیں وہ جنوب کی طرف کرتے ہیں، جنوب والے شمال کی طرف کرتے ہیں. چاروں طرف سے کرتے نہیں کرتے. اب مفہوم یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے لیے ہم نے ایک ہی جہت طے کی ہے، اور وہ جہت وہ ہے کہ جہاں جدھر خانہ کعبہ ہے تمہارے ملک سے چاہے جس طرف بھی خانہ کعبہ ہے تم ادھر رک کر کے نماز پڑھو، اللہ تمہاری نمازوں کو قبول فرمائے گا. اسی کو فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر قوم، ہر جماعت کے لیے، یہ مسلمانوں میں سے ہر ایک مسلمان کے لیے وجہتن ایک رخ ہے، ہوا مولیہا، جدھر وہ رخ کرتا ہے. فاستبقوا الخیرات، بس مسلمانوں اس بحث کو چھوڑو اور خیرات، نیکی کے کاموں میں دوڑ لگاؤ. نیک کام، اس میں سبقت کرنا، دوڑ لگانا، یہ بہت عظیم کام ہے. نیک کاموں کی یہاں پر کوئی خاص نام نہیں بیان فرمایا. بعض حضرات نے یہاں پر چونکہ قبلے کی تبدیلی کا ذکر چل رہا ہے اور قبلے سے متعلق نماز خاص طور سے، اس لیے انہوں نے اس سے مسئلہ یہ نکالا کہ نمازوں میں جلدی کرو. نمازوں میں جلدی کا مطلب یہ ہے یعنی نماز اول وقت میں پڑھو. انہوں نے اس سے یہ دلیل پکڑی ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک فرماتے ہیں کہ جن نمازوں کے اندر تاخیر افضل ہے، جیسے کہ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، ان نمازوں کے اندر تاخیر افضل ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے اندر تھے، حضرت بلال نے اذان دینی چاہی، گرمی کا زمانہ تھا، آپ نے فرمایا بلال تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دو موسم کو، تب اذان پڑھنا. اریقنا بلال یا بلال. تو اسی طریقے سے فجر کے اندر آپ نے فرمایا کہ جب خوب اچھی طریقے سے روشنی پھیل جائے اس وقت نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ ہو کہ بالکل سورج ہی نکل آئے، اس لیے اس کی 35-40 منٹ پہلے نماز ہونی چاہیے. لیکن جن حضرات نے فاستبقوا الخیرات کو مطلق رکھا ہے، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، تو جو لوگ ان کے مسلک کو فالو کرتے ہیں وہ لوگ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں. جیسے سعودی عرب کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور سے اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں. بہرحال مقصد یہ ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں دوڑ لگاؤ، سبقت کرو. اب آگے فرمایا اینما تکونو، تم جہاں بھی کہیں ہو، یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا. ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر ایک کو موت آنی ہے، چاہے وہ شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں، کہیں بھی رہے، پہاڑوں میں، جزیروں میں، سمندروں میں. اللہ رب العزت تم سب کو میدان محشر میں اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا،
اور یاد رکھنا کوئی یہ سوچے کہ میں تو پہاڑوں میں رہتا ہوں مجھے تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اپنے اوپر قیاس مت لگا لینا کہ بھائی مجھے تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، مجھے کیسے اکٹھا کرے گا۔ اللہ نے فرمایا تم سب کو وہاں پر اکٹھا کر لے گا، اس لیے نیکیوں کے کاموں میں سبقت کرو، دوڑ لگاؤ، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے، اس کی تیاری میں لگو، اور ان بحث کو چھوڑ دو کہ کون کدھر کو منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ ہر امت کے لیے، ہر جماعت کے لیے ایک جہاد ہے، چاہے اپنی مرضی سے چاہے اللہ کی طرف سے۔ آگے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم جہاں بھی کہیں سے نکلو بس اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یہ بات حق ہے تیرے پروردگار کی طرف سے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل اور بے خبر نہیں ہے۔ اس سے پہلے انہ الحق آیا ہے، یہاں پر آیا ہے وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ۔ یہاں قد نرا تقلب وجہک سے لے کر کے تہتدون تک کی جو رکوع چل رہا ہے، تقریباً ایک ہی لفظ 3 جگہ پر آیا ہے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، یہ پہلے بھی گزر چکا، یہاں پر بھی آیا ہے، اس کے بعد بھی ابھی آنے والا ہے فوراً۔ اسی طریقے سے ایک آیت یہاں پر دو مرتبہ آئی ہے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ۔ اب اس کو سمجھ لیں آپ۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو تحویل قبلہ کا معاملہ چونکہ بڑا اہم اور نازک بن گیا تھا، ایک ناک کا مسئلہ بھی بن گیا تھا، ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ بس یہود یہ چاہتے تھے ادھر کوئی منہ کر کے نماز پڑھے تاکہ تمہاری ناک اونچی ہو، مشرکین چاہتے تھے ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھے تاکہ ہماری مطلب بات بنے۔ اب لوگوں کو اپنے قبلے سے دوسرے قبلے کی طرف پھرنا آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ جب کوئی اہم کام آتا ہے تو اس کو بار بار تاکید در تاکید بیان کرتا ہے تاکہ اس کی اہمیت دل کے اندر بیٹھ جائے۔ کیوں جی؟ جیسے کہ شراب جب حرام ہوئی تو قرآن نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کبھی اس کو کہا بری چیز ہے، کبھی کہا نماز جب پڑھو تب مت پیا کرو، کبھی کہا کچھ، پھر آخر میں فتویٰ دیا کہ بالکل حرام، جائز نہیں۔ چونکہ شراب کے وہ لوگ عادی تھے اس لیے چھوڑنا آسان نہیں تھا، تو پہلے کچھ کم برائی، پھر زیادہ، اس طریقے سے آہستہ آہستہ حکم دیا۔ اسی طریقے سے تحویل قبلہ، ہر آدمی کو اپنا قبلہ پیارا ہوتا ہے، قبلے سے منہ موڑنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے تاکید در تاکید کہا جا رہا ہے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ میرے محبوب تم بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھاتے تھے وحی کے انتظار میں، ہم نے تمہاری تمنا پوری کر دی، اب تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو۔ یہ جو 3 مرتبہ آیا ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، بعض حضرات نے تو اس کو تکرار پر محمول کیا ہے، تاکید پر، یہ تاکید کے لیے ہے۔ سمجھ گئے؟ تاکید سمجھتے ہیں نا؟ جیسے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے کہ تجھے طلاق اور اس کو اتنا مؤکد کر دے، مطلب تاکہ گنجائش ہی نہ رہے، سمجھے نہیں؟ یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر گویا کہ تاکید در تاکید کہ تم کسی بھی حال میں ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو۔ لیکن بعض علماء نے اس کے الگ فائدہ بتایا ہے کہ جب پہلی مرتبہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام آیا ہے تو اس کے معنی اور ہے، دوسری مرتبہ آیا ہے تو معنی اور ہے، تیسری مرتبہ آیا ہے تو معنی اور ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ آیا ہے تعمیم احوال کے لیے کہ تم جس حالت کے اندر بھی ہو، ہر حال کے اندر اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو۔ دوسری مرتبہ آیا ہے تعمیم زمانہ کے لیے کہ ہر زمانے کے اندر، چاہے ماضی ہو، چاہے حال ہو، چاہے استقبال ہو، ہر زمانے کے اندر تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، یعنی ہر مرتبہ ایک نیا معنی ہو رہا ہے نا۔ تیسری مرتبہ فرمایا تعمیم مکان کے لیے کہ تم چاہے خاص مسجد حرام کے اندر ہو
اور چاہے مطلب مدینے کے اندر ہو، چاہے سعودی میں ہو، چاہے ہندوستان میں ہو، دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر ہو، تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو۔ تو 3 الگ الگ مرتبہ جو آیا ہے، 3 الگ الگ معنی بعض حضرات نے لیے ہیں۔ تعمیم یعنی عموم احوال، ہر حال کے اندر، چاہے رات ہو، چاہے دن، سردی ہو، گرمی ہو، اور دوسرا عموم زمانہ، ہر زمانے کے اندر، اور تیسرا عموم مکان، ہر مکان اور ہر جگہ کے اندر۔ اب رہ گئی بات اس کی کہ 2 جگہ پر آیا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اس سے بھی 2 الگ الگ معنی لیے ہیں کہ پہلی مرتبہ جو آیا ہے وہ مراد ہے جب تم حضر کی حالت کے اندر ہو، یعنی خاص مکے کے اندر یا وہاں آس پاس، یعنی سفر کے اندر نہ ہو۔ اور دوسری مرتبہ آیا ہے سفر کا حکم بیان کرنے کے لیے کہ اگر تم سفر کی حالت کے اندر بھی ہو تو یہ مت سوچنا کہ اب قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے، چاہے تم حضر میں ہو چاہے سفر کے اندر ہو، ہر حال میں تمہیں قبلے کی طرف رخ کرنا ہے۔ بعض حضرات نے یہ معنی لکھے ہیں مفسرین نے، اسی کو فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ یہ سفر کے لیے ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی کہیں ہو، یہ تیسری مرتبہ آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے میں نے 3 الگ الگ معنی بتا دیے۔ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ، اب بس ایک مسئلہ سمجھ لیں، خاص وہ آدمی جو مسجد حرم کے اندر نماز پڑھ رہا ہے اس کو عین کعبے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، یعنی بالکل عین کا مطلب خاص کعبے کی طرف۔ وہ کعبے کی سمت میں اگر منہ کرے تو کام چلنے والا نہیں ہے، جس کو کعبہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن جو شخص کعبے سے دوری کے اوپر ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس کی ناک سے اگر کوئی لکیر کھینچی جائے تو وہ کعبے سے جا کر کے ٹچ کرے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ کعبے سے اگر دائیں بائیں کچھ وہ لکیر کھینچی جائے اور اس کا رخ اس لکیر کے ساتھ جا کر کے ٹچ ہو جائے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کعبے سے 48 ڈگری دائیں بائیں ہو جائے تو بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن کون جو دور رہتا ہے۔ اس میں ایک مسئلہ اور سمجھیے، نبی علیہ السلام کا حکم امت کا حکم الگ ہے۔ نبی کے لیے حکم یہ تھا کہ پیغمبر کے لیے عین کعبے کی طرف رخ کرنا، ان کے لیے اس کا حکم تھا، امتی کے لیے حکم نہیں۔ اسی طریقے سے امتی کا مسئلہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کعبے کی طرف قضائے حاجت مت کرو، یعنی جب انسان اپنا سطر کھول کر کے پیشاب یا پاخانہ کرتا ہے تو اس کو حکم ہے وہ خاص خانہ کعبہ کی طرف نہ پیٹھ کرے نہ آگے کی طرف کا حصہ کرے، کیونکہ یہ حکم ہے نہیں۔ اس لیے مسلمان جب بیت الخلاء بناتے ہیں اپنے مکانوں میں فلیٹوں میں تو اس کا خیال رکھتے ہیں کہ کعبے کی سمت ہٹی ہونی چاہیے، لیکن بعض احادیث میں نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ کعبے کی طرف پیٹھ تھی یا رخ تھا۔ تو یاد رکھ لیجیے جس طرح پیغمبر کے لیے عین کعبے کی طرف نماز پڑھنا ضروری ہے، ایسے ہی پیغمبر کے لیے عین کعبے کی طرف پیٹھ کا حکم ہے۔ اگر دائیں بائیں ہو جائے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے اور اہم ہے۔ تو ہم سب کو تو چاہیے کہ ہم جب قضائے حاجت کریں، اپنی فلیش لیٹرین وغیرہ بنائیں تو اس کا خیال رکھیں، کعبے کی طرف پیٹھ اور رخ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں بھی کہیں رہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو۔ آگے فرماتے ہیں یہ ہم تم کو حکم کیوں دے رہے ہیں، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ تمہارے لیے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ للناس یہاں پر عام ہے، اس سے مراد یہود بھی ہیں اور اس سے مراد مشرکین بھی ہیں۔ اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے کہ ہم نے 17 مہینے کے بعد جو تمہیں کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں ہم نے یہود اور مشرکین دونوں کا منہ بند کر دیا۔ کیسے بند کر دیا؟ بند اس لیے کر دیا کہ اگر آپ بیت المقدس کی طرف نماز بالکل نہ پڑھتے 17 مہینے تک اور کعبے ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہتے تو یہودی یہ کہتے ہیں کہ بتاتے ہیں اپنے آپ کو آخری نبی، ملت ابراہیم پر بتاتے ہیں،
ہماری تورات شریف میں تو یہ لکھا ہے کہ آخری پیغمبر تو بیت المقدس کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھیں گے، انہوں نے تو نماز پڑھی ہی نہیں، سمجھ رہے نا؟ اس لیے ہم نے ان پر حجت پوری کرنے کے لیے کہ آخری پیغمبر نبی القبلتین ہوں گے، دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے، اس لیے ہم نے ان کی چونچ بند کرنے کے لیے، ان کا منہ بند کرنے کے لیے، تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے، آپ کو کہا کہ آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ آپ کا دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ثابت ہو جائے۔ تو چونچ بند ہو گئی نہیں ہو گئی؟ اب یہ اعتراض نہیں کر سکتے، چونکہ 17 مہینے ادھر پڑھ لی اور باقی اب ادھر آ گئے۔ مشرکین کا بھی منہ بند کرنا ہے۔ اگر آپ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہتے تو مشرکین اعتراض کرتے کہ اپنے آپ کو ملت ابراہیم میں سے بتاتے ہیں، باپ دادا کا قبلہ یہ ہے، اور منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں کدھر کو؟ بیت المقدس کی طرف کو۔ اللہ نے ان کے اوپر بھی حجت کر دی کہ عارضی طریقے سے ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھیے، لیکن اصل ان کا قبلہ یہی ہے، ملت ابراہیم، جس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ اس لیے فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ بِالنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، حجہ کمزور دلیل کو بھی کہتے ہیں۔ جددن قرآن پاک کے اندر آئے گا، وہاں پر آگے چل کر کے سورۃ غافر کے اندر، کہ جو کمزور گھٹیا قسم کی دلیل ہوتی ہے اس کو بھی حجت کہا جاتا ہے، تاکہ ان کے لیے کوئی راستہ باقی نہ رہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لیکن کچھ لوگ ظالم ہوتے ہیں، وہ دلائل سے نہیں مانتے۔ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں مگر وہ لوگ جو ان میں سے ظالم ہیں وہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے۔ یہودیوں نے پھر کیا تانا دینا شروع کر دیا؟ جانتے تھے نبی القبلتین ہے کہ اس کو تو اپنے باپ دادا کی یاد آ رہی ہے، اس لیے اپنے باپ دادا کی قبلے کی طرف چلا گیا، تو یہ ظلم ہے، یعنی جاننے کے باوجود پھر بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ تو جس کو اعتراض کرنا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی وہ ضروری نہیں ہوتا کوئی دلیل اس کے پاس ہو، دلیل گھڑ لیتا ہے اپنی عقل سے۔ اس لیے اب اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی، نبی جی جو ظالم ہیں ان کی باتوں کو آپ اپنے کانوں کے اندر مت لینا، فلا تخشوہم، بس آپ ان سے مت ڈرنا، وخشونی، مجھ سے ڈرنا۔ دیکھو خشیت ایک دل کے اندر دو خوف جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر اللہ کا خوف دل کے اندر ہے تو دنیا کی کسی طاقت سے وہ ڈرنے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ کا خوف دل کے اندر نہیں ہے تو کائنات کی ہر چیز سے ڈرے گا۔ بس یاد رکھنے والی بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ اللہ نے فرمایا تم کسی سے مت ڈرو، نو ٹینشن، نو پرابلم، فلا تخشوہم، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کسی کا خوف اپنے دل کے اندر مت رکھو، وخشونی، مجھ سے ڈرو۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اللہ اس کی لاج رکھتے ہیں، سمجھے نہیں؟ اس خشیت اور خوف کے اوپر ایک واقعہ ایک عالم سنا رہے تھے، دہلی کے اندر شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہی کے خاندان کے اندر سے شاہ اسماعیل شہید تھے اور شاہ اسحاق ان کے خاندان سے تھے۔ تو شاہ اسحاق جو تھے، شاہ عبد العزیز تو بڑے عالم تھے، بڑے مناظر تھے، اور دہلی کے اندر اتنا نام تھا، اس زمانے کے اندر عیسائی لوگ یورپ سے اپنے اپنے علماء کو لا رہے تھے ہندوستان کے اندر، اور سب کو عیسائی بنانا چاہتے تھے، اپنے مذہب کی تعلیم۔ شاہ عبد العزیز وہ شخص تھے کہ تمام مذاہب کے لوگ ان سے پریشان تھے، حاضر جواب شخص۔ ایک عیسائی کی بڑی کلاسیں رکھی تھی انہوں نے۔ اب شاہ صاحب کا جب انتقال ہو گیا تو وہ بڑا خوش ہوا کہ اب ان کے خاندان میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ اچھا جی، تو ان کی مسند کے اوپر شاہ اسحاق اور شاہ اسماعیل جو ہیں انہوں نے مسند سنبھالی، تو اس نے پیغام بھیجا کہ میں شاہ اسحاق جو ہیں ان سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مناظرہ سمجھتے ہیں نا، علمی بحث و مباحثہ۔ شاہ اسحاق جو تھے دہلوی، ان کی زبان کے اندر تھوڑی جیسے ہلکا سا وہ ہوتا ہے نا، بولنے میں تھوڑا رک رک کر کے بولنا۔ مقصد یہ تھا کہ ان کو مناظرے میں شکست دوں گا تو میرا وہ بدلہ اتر جائے گا جو ان کے بڑوں نے، شاہ عبد العزیز نے مجھے دھول چٹان کیے، میں ان کے ساتھ مقابلہ جیت جاؤں گا۔ جیسے پیغام بھیجا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ اچھا، دوسرے وہ ان کو شاہ اسماعیل بڑے تھے، علم میں بھی ان کو پتہ چلا کہ بھائی ایک دم ہاں کر لی انہوں نے، تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ بہتر جانے، تو رک رک کر کے بولتے ہیں، اور مناظرے کے اندر تو حاضر جواب شخص چاہیے ایک دم بولنے والا۔
تو لوگوں نے کہا حضرت شاہ اسماعیل شہید بھی شریک رہیں گے. کہا نہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے. دیکھ کتنا کانفیڈنس ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت آپ تو آہستہ آہستہ بولتے ہیں اور وہ تو کہیں ایسا نہ ہو غالب آ جائے آپ کے اوپر. تو حضرت نے فرمایا اگر وہ بولے ہی نہ، یعنی میں تو بولتا ہوں تھوڑا رک رک کر کے، اور اگر اس کا نمبر یہ کہ وہ بالکل بول ہی نہ سکے. اب لوگ سمجھے نہیں، پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بات ختم ہو گئی، مناظرے کا وقت آیا. جب مناظرہ شروع ہوا تو حضرت نے اپنی دلائل دی، اور اس کے بعد اس کا نمبر تھا تو اس کی زبان ہی نہیں کھل رہی، زبان بند ہو گئی اس کی. اب سب لوگوں کو تب سمجھ میں آیا، وہ حضرت یہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ بولے ہی نہ. مقصد یہ ہے کہ جس دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، خشیت ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کے سامنے باطل کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا. اس لیے اپنے دل میں اللہ کا ڈر خوف پیدا کرو. فرمایا فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، واخشونی، اس لیے کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں ڈرا سکتی. صحابہ نے یہی فارمولا اپنا رکھا تھا. دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. صحابہ کی شان یہی تھی، ان کے دل میں صرف اللہ کا خوف تھا. شیر سامنے آ گیا، حضرت سفینہ ایک صحابی ہے. اب شیر اگر سامنے آ جائے تو ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کیا کرے گا؟ پائجامہ خراب ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ کیوں جی، حالت خراب ہو جائے گی. اچھے اچھوں کی شیر ہے سامنے، جنگل کا بے تاج بادشاہ ہے، ایک ہی بار کے اندر چیر پھاڑ کر کے ٹکڑے کر دے گا. لیکن یہ صحابی رسول، ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا تھا. انہوں نے کہا شیر کو مخاطب کر کے، نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما تعلم، کیا تم نہیں جانتے ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، صحابی ہیں. اب اس شیر نے گردن نیچے جھکائی اور آگے آگے چل پڑا، یہ پیچھے پیچھے، اور آبادی کے قریب آ کر کے پھر جنگل میں چلا گیا. یہ واقعہ آ کر کے انہوں نے نبی علیہ السلام کو سنایا کہ آج تو ایسا ایسا معاملہ ہوا. آپ نے فرمایا جب تم نے یہ کہا ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، تو اس نے کہا کہ ہم رسول اللہ کے غلاموں کے غلام ہیں. تو حقیقت یہ ہے جس دل میں اللہ کا ڈر خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کائنات کی ساری چیزوں کا خوف اس کے دل سے نکال دیتا ہے. بھائی صاحب فرمایا فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت مکمل کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. 3 چیزیں بتائی کہ جب تم مجھ سے ڈرو گے ساری چیزوں کا ڈر تمہارے دل سے نکال دوں گا، اور میں نے کعبہ تمہارا مرکز بنا دیا ہے تاکہ تم ادھر رک کر کے نماز پڑھو. تو کعبے کی شکل میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی ہے اور ہدایت بھی مکمل کر دی. کعبہ بہت بڑی چیز ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد رکھی ہے. مولانا روم فرماتے ہیں کعبہ را ہر دم تجلی می فسود کیز اخلاص است ابراہیم بود، کہ ہر وقت خانہ کعبہ کے تجلیات میں، انوارات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. دنیا میں رہنے والے قطب، غوث، ابدال، دنیا کی کتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، سب کی سب ان کا رخ ادھر کو ہی رہتا ہے. نماز پڑھیں گے تو بھی ادھر کو رخ رہتا ہے، جی چاہتا ہے طواف کرنے کے لیے تو بھی ادھر چلے جاتے ہیں. کیوں جی؟ تو ہر وقت اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور یاد رکھیے اس زمین کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے سب سے پہلے رحمت کا نزول خانہ کعبہ کے اوپر ہوتا ہے. 120 رحمتیں، اور پھر وہاں سے کچھ طواف کرنے والوں کو، کچھ نمازیوں کو، دنیا بھر کی ساری مسجدوں کو جس طرح پاور ہاؤس سے بجلی سپلائی ہوتی ہے نا، ایسے ہی وہاں سے وہ نورانیت تقسیم ہو کر کے مسجدوں کے اندر آتی ہے. تو تمام مسجدوں کی ماں ہے ام المساجد. اسی لیے مرکز ہدایت 2 چیزیں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور خانہ کعبہ. اب خانہ کعبہ کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے آخری پیغمبر کا ذکر پھر فرمایا کہ دیکھو دونوں چیزیں بالکل تمہارے لیے ایسی چھانٹ کر کے دی ہے جو اب سے پہلے کسی کو نہیں ملی. فرمایا کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ ہم نے تم میں رسول بھیجا، رسولا منکم، تم ہی میں سے، انسانوں میں سے ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. اس رسول کا کام یہ ہے. کما کا اشارہ ہے
یعنی جیسے ہم نے تمہارے مرکز ہدایت خانہ کعبہ عطا فرمایا، ایسے ہی مرکز ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی عطا فرمائی۔ دونوں چیزیں فرمایا، جیسے ہم نے تم میں رسول بھیجا تمہیں میں سے یتلو علیکم آیاتنا، وہ ہماری آیتیں پڑھ کر کے تلاوت کرتا ہے، قرآن کی تمہیں سناتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تمہیں کتاب یعنی اس کے حلال اور حرام، اس کے معانی مطالب، والحکمت اور حدیث اور سنت کی باتیں تمہیں بتاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں وہ دین کی باتیں بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ ما یہاں پر کس چیز کے لیے ہے؟ اس کے اندر ساری چیزیں داخل نہیں ہے بھائی صاحب، کبھی آپ یہ سوچو اور کہ ہر چیز کا علم، جیسے کہ بہت سے بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا علم موجود ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن میں اگر ہر چیز کا ذکر ہے تو پھر تو آپ کا نام بھی ہونا چاہیے اس میں، آپ کے سر پہ کتنے بال ہیں، داڑھی کے اندر کتنے بال ہیں، آپ کی عمر کتنی ہے، پھر تو وہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ مقصد نہیں ہوتا قرآن میں ہر چیز کا مطلب یہ کہ بھئی آپ یہ سوچو کہ جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کا علم قرآن میں، پھر حدیث کہاں جائے گی؟ کیوں جی؟ قرآن اور احادیث سارے ذخیرے کو اکٹھا کر کے تب دین مکمل ہوتا ہے۔ قرآن کی تشریح احادیث، سمجھے نہیں؟ چار چیزیں یہاں پر بیان فرمائی ہیں۔ اگر صرف قرآن ہدایت ہوتا انسانوں کے لیے تو نبی کی حدیث کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔ دنیا میں انہی باتوں کے اوپر الگ الگ فرقے بن گئے۔ بعض نے نام رکھا ہم اہل قرآن، قرآن کے علاوہ کسی کو نہیں مانیں گے، بڑے خوش ہوئے جناب، واہ اہل قرآن۔ ان کے مقابلے پر ایک جماعت آئی ہم اہل حدیث، ہم حدیث کو مانیں گے، یعنی قرآن اور حدیث، تین اور باقی کسی کو نہیں مانیں گے۔ ہم نے کہا بھائی ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، نبی کی احادیث اور سنت کو بھی مانتے ہیں، اجماع اور قیاس کو بھی مانتے ہیں، چونکہ دلائل چار ہیں، چاروں سے مل کر کے دین مکمل ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر قرآن میں ساری چیز ہے تو بتاؤ اگر چائے کے اندر، دودھ کے اندر مچھر گر جائے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ؟ اب آپ کہیں گے نہیں جی قرآن میں تو لکھا ہوا نہیں ہے، چلو حدیث کی طرف آ جاؤ، وہاں دیکھ لیتے ہیں۔ تو حدیث کے اندر بھی مکھی کا ذکر آتا ہے، مکھی اگر گر جائے تو اس کو ڈبو کر کے نکال کر کے پھینک دو، حدیث میں آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک پر کے اندر زہر تو ایک کے اندر شفا ہے۔ اللہ کے نبی کی حکمت دیکھیے، اور مکھی کی فطرت یہ ہے وہ زہریلے پر کو پہلے ڈالتی ہے، اس لیے وہ تو اس نے خود ڈال دیا۔ اب جو شفا والا پر ہے وہ تم نے ڈالا نہیں تو بیماری تم کو پکڑ لے گی، اس لیے پوری ڈبو۔ بہت سے سوچے گا نا یار یہ کیا مسئلہ ہے کہ پوری ڈبو اس کو؟ مسئلہ بتا رہا ہوں کہ ایک پر کے اندر اس کے زہر ہے، بیماری ہے، اور دوسرے کے اندر شفا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پوری کو ڈبو اور پھر باہر نکال کر کے اس کو پھینک دو۔ اب تمہاری مرضی ہے، پینا چاہو پی لو، حلال ہے، اور اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو بھائی بلی کو پلا دو، کتے کو پلا دو، کسی اور کو پلا دو۔ کیوں جی؟ اس کا مقصد یہ بھی نہیں کہ پینا ضروری ہے۔ اگر نہ کوئی پینا چاہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اعتراض کریں گے کیوں نہیں پی رہے جی، بہت سے کا من نہیں ہوتا بیچارے کا، لیکن ہے پاک، اگر پی لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب مکھی کا مسئلہ تو وہاں سے حل ہو گیا جناب، لیکن مچھر شریف گر جائیں، تتیاں گر جائیں یا اور جو چیز گر جائے، اس کا کہاں سے کرو گے؟ تو قرآن و سنت میں نہ کوئی قرآن کی آیت آپ کو بتائے گی اور نہ پیغمبر کی کوئی حدیث موجود ہے۔ اس کے اندر قیاس کیا جاتا ہے۔ قیاس کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کا حکم شریعت میں آ گیا تو اس کی علت نکالی جاتی ہے کہ مکھی اگر گر جائے پھر بھی ناپاک نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے؟ تو ہم جیسے کم عقل تو نکالیں گے کہ بھائی مکھی چونکہ پروں سے اڑتی ہے اور مچھر بھی اڑتا ہے، شاید یہ سوچیں گے چونکہ علم تو ہے نہیں، تو بھائی یہ قیاس ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ دو پروں سے تو بہت ساری چیزیں اڑتی ہیں، لیکن اگر وہ گر جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے معاملہ۔ اصل علت یہ ہے فقہا نے نکالی ہے کہ جس چیز کے اندر بہنے والا خون نہ ہو، چونکہ خون ناپاک ہوتا ہے اور مکھی کے اندر بہنے والا خون نہیں ہوتا، تو اب انہوں نے ایک مسئلہ بیان کر دیا کہ ہر وہ چیز جس کے اندر بہنے والا خون نہیں ہے اگر وہ گر جائے تو اس کے گرنے سے چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ ایک مسئلے سے بہت سارے مسئلے حل ہو گئے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اماموں کی، اس لیے ضرورت ہے بھائی صاحب
اس لیے کوئی خوش ہو جائے، لیبل لگا لے ہم تو اہل قرآن اہل حدیث، دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ فقہا نے قرآن و احادیث سے مسائل نکالے ہیں، اپنے گھر سے انہوں نے مسئلے نہیں نکالے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنے میں اس لیے کہہ رہا ہوں وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا، بعض سے کہیں گے کہ دیکھو نبی کو ہر چیز کا علم دیا اللہ نے، تو اس کا مطلب تو یہ اگر نبی کو ہر چیز کا علم دیا تو پھر صحابہ کو بھی ہر چیز کا علم ملا، چونکہ وہ شاگرد ہے۔ ایسا نہیں، ماں ہر جگہ پر عمومیت کے لیے نہیں آتا، ماں بعض جگہ پر خاص چیزوں کو الگ کرنے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہ قرآن کے اندر ملکہ سبا کے بارے میں ایک جگہ پر آئے گا وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اس کو ہر چیز دی گئی۔ اب ہر چیز کے اندر عورت ہے، وہ لیڈیز ہے، کیا اس کو مردانہ آزو بھی دیے گئے ہیں کیا بھائی؟ جو مرد کو دیے ہیں اللہ نے وہ اس کو نہیں دیے۔ مقصد یہی ہوتا ہے عام خصہ منہ البعض اس کو کہتے ہیں، یعنی عموم میں سے بعض چیزوں کو خاص کر لینا۔ ایسی آیات سے اصل میں لوگ گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو نبی کے پاس ہر چیز کا علم ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُكُم، تم کو سکھاتا ہے ماں وہ ساری چیزیں لم تکونوا تعلمون، جس کو تم نہیں جانتے، تم سوچو گے تو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں میں کیا کروں؟ تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ ماں ہر جگہ عمومیت کے لیے نہیں آتا۔ بہرحال آپ کی سمجھ میں آ گیا تو بھی ٹھیک، اور نہیں آیا تو بھی ٹھیک، کیا کریں بھائی؟ حضرت تھانوی نے کہا نا کہ اگر سمجھ میں آ گیا تو بھی ٹھیک، نہیں آیا تو بھی ٹھیک۔ فرماتے ہیں آگے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کام کی باتیں آ رہی ہیں، اصل میں اللہ فرما رہے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذکر بڑی اونچی چیز ہے۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ 1000 کی لمبی تسبیح لے لی، اس کا نام ذکر نہیں ہے جناب۔ ذکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی اطاعت، فرما برداری، وہ زبان سے بھی، قول سے بھی، فعل سے بھی، عمل سے بھی۔ اس لیے ذکر قلبی بھی ہوتا ہے، ذکر لسانی بھی ہوتا ہے، اور ہاتھ پیروں کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ غیر محرم آئی، نگاہ نیچے کر لی، آنکھوں کا ذکر ہے یہ، کیوں جی آنکھوں کا ذکر ہو گیا نہیں، اس لیے کہ اللہ نے منع فرمایا، رک گئے، ذکر ہو گیا۔ حرام مال سامنے ہے، ہاتھ نہیں بڑھا رہے، ہاتھوں کا ذکر ہے، کیوں جی حرام کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، ناپاک غذا، لیکن خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، لیکن آپ اس کے قریب نہیں جاتے، پیٹ میں داخل نہیں کرتے، پیٹ کا ذکر ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنا یہ ہے ذکر۔ ذکر حق آمد غذائی روح را، مرہم آمد این دل مجروح ہونا، اللہ اللہ این چشیری ہست نام، شیر و شکر می شود جانم تمام۔ ذاکرین کی اتنی فضیلت ہے، قرآن پڑھو آپ کو سمجھ میں آئے گا، جگہ جگہ پر ذکر کا لفظ موجود ہے، اور ہر عبادت کی خاص لمٹ بیان کی گئی ہے، لیکن ذکر کی کوئی لمٹ بیان نہیں کی گئی۔ نماز ہے عشاء کی 17 رکعت بعد ختم ہو گئی، فجر کی 4 رکعت بعد ختم، ظہر کی 12 رکعت، جمعے میں 14، لیکن ذکر کے بارے میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثیر کا لفظ آیا ہے، اس لیے بہت سے لوگ الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا 24 گھنٹے مشین کی طرح سبحان اللہ الحمدللہ، تو پھر کام کیسے کرے گا بھائی؟ ایسا ذکر اللہ کو مقصود نہیں ہے۔ شادی ہو گئی جناب، بیوی بیٹھی ہوئی انتظار کے اندر، یار 2-4 باتیں کریں گے، جناب نے 1000 تسبیح لے کر کے پڑھ رہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ ذکر اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ ان للزوجۃ علیک حق، بیوی کا بھی حق ہے، بیوی کے وقت میں بیوی کو وقت دینا یہ ذکر ہے۔ اس کو سمجھیں آپ، مسئلے سمجھے نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ صحابہ آئے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اصل میں باتوں میں سے باتیں نکلتی ہیں، اور انہوں نے اللہ کے نبی کی عبادت کا حال پوچھا آپ کی ازواج سے، ہماری ماں سے، کہ اللہ کے نبی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو 3-4 صحابی تھے، انہوں نے کہا بھائی کہاں اللہ کے نبی کہاں ہم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو اگر کم عبادت کریں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ ایک نے ان میں سے ارادہ کیا میں آج کے بعد ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، بس دے دم دم روزے، آج بھی روزہ، کل بھی روزہ، پرسوں بھی روزہ، روزے پہ روزے رکھوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ اچھا تم اگر روزہ رکھو گے تو میں آج کے بعد رات کو سوؤں گا ہی نہیں، چلو میں تم سے کم نہیں ہوں، میں پوری رات مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر کے گزاروں گا۔ تیسرے نے کہا
میں ایسا کام کروں گا، نہ رہے گا پاس، نہ بجے گی بانسری، میں شادی نہیں کرنے کا، چونکہ بچے ہوں گے پریشان کریں گے، اس لیے میں شادی ہی نہیں کروں گا، نہ کسی کو کمانا، نہ خرچ کرنا، نہ جھنجٹ، نہ بیوی کچھ مانگے گی، بس میں پوری زندگی ایسے ہی گزاروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا بھائی ایسا ایسا مسئلہ ہے، تو ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، ہم جیسے بڑی تعریف کرتے بھائی یہ ہے دیکھو بالکل نمک حلال شاگرد، باقی تم سب نالائق ہو، یہ ہے میرے اصل راستے پر۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بلا کر کے تعریف نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے ان کو فرمایا مجھے دیکھو، علیکم بسنتی، تم کو میرا طریقہ اپنانا چاہیے، میرے طریقے کے علاوہ چلو گے تو نجات نہیں ملے گی۔ میں نے شادی بھی کی ہے، لیکن شادی اگر رکاوٹ ہوتی دینداری کے اندر تو آپ کبھی شادی نہ کرتے۔ آپ نے فرمایا کہاں کی مطلب تم نے بات نکالی ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا؟ اس لیے خطبہ نکاح میں ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، کیا النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے منہ موڑے شادی نہ کرے، فلیس منی، ہمارا اس سے کوئی کنیکشن نہیں، جائے کہیں بھی۔ آپ اندازہ لگائیے، اس حدیث پہ غور کیا کرو، خطبہ نکاح میں پڑھی گئی نہیں ہوگی، جب امام صاحب پہلے سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں اس حدیث کو، پہلے بھی پڑھی گئی ہوگی، والد صاحب کا ہوا ہوگا، دادا صاحب کا، اور آج بھی پڑھی جاتی ہے، مقصد یہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا شادی بھی کرو، بیوی کو وقت دینا، یہ بھی کیا ہے؟ ذکر ہے۔ میں ذکر کی بات بتا رہا ہوں، صرف ہم نے ذکر کا دائرہ کیا کر لیا، تسبیح لے لی، جس کے ہاتھ میں تسبیح جناب یہ بڑے ذاکر ہیں، اور جس کے بڑی تسبیح بھائی یہ تو بس اللہ اللہ ہی کرتا رہتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ اللہ سے مقصد یہ ہے اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں لگانا۔ جس وقت جو تقاضا آ جائے، دسترخوان پر کھانا رکھا ہوا ہے مثال کے طور پر، یہ بات بیچ میں رہ جائے گی، تو آپ نے صحابہ کی تربیت فرمائی کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، ایک دن رکھو ایک دن چھوڑ دیا کرو، مستقل روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے۔ فرمایا میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سویا کرو رات میں اور نماز بھی پڑھا کرو، تو یہ اعتدال ہے، یہ امت وسط ہے، سمجھ لے بھائی، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ تو سامنے دسترخوان پر اگر کھانا رکھا ہے اور آپ تسبیح قرآن لے کر کے بیٹھ جائیں کہ جناب میں تو ذکر کروں گا بس کثرت کے ساتھ میں، بھائی اس وقت کا ذکر کھانا کھانا ہے، اگر کھانا نہیں کھائے گا تو الحمدللہ کہنے کی بھی توفیق نہیں ملے گی کچھ دنوں کے اندر، کیوں جی؟ جب کھانا نہیں کھائے گا، جسم کو حق نہیں دے گا تو پھر کیا کرے گا؟ پھر یا تو اکٹھی، اسی لیے فرمایا کاموں میں سب سے بہتر وہ عمل ہے چاہے کم ہو لیکن دوام اور استمرار اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ زیادہ نفلیں نہ پڑھو کوئی بات نہیں، 2 نفلیں پڑھو لیکن کنٹینیو برابر پڑھو۔ یہ 2 رکعت انشاءاللہ ان 100 رکعت سے بڑھ جائیں گی کہ ایک دن جوش میں آ کر کے 100 پڑھ لی اور پھر مسجد کے بھی درشن نہیں ہو رہے، پتہ نہیں مسجد سے بھی بچ کے نکلتا ہے، کبھی مسجد رکھی چلے اپنی طرف۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، ذکر کو سمجھو، ذکر آ گیا سمجھ میں؟ ذکر کا مطلب اللہ کی اطاعت، اور سبحان اللہ الحمدللہ بھی ذکر ہے، تسبیحات بھی ذکر ہے، لیکن یہ اسی کے اندر داخل ہے، اور ذکر قلبی بھی ہے، ذکر لسانی بھی ہے، اور اعضاء اور جوارح کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال ذکر کے بڑے فضائل ہیں، حدیث میں فرمایا میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تنہائی میں، میں بھی تنہائی میں یاد کرتا ہوں، وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے۔ جیسے ہم تفسیر کر رہے ہیں، ذکر ہے بھائی صاحب، تفسیر کرنا بھی کیا ہے؟ ذکر ہے، ہم ذکر کر رہے ہیں سب کے سب یہاں پر بیٹھ کر کے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں اس سے بہتر مجمع کے اندر ان کا ذکر کرتا ہوں فرشتوں کے سامنے۔ تو یاد اس کے بعد میں پوچھ لینا پھر انشاءاللہ، ورنہ بات لمبی ہو جائے گی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا، اور میرا شکر ادا کرو، تھینک یو جس کو انگلش میں بولتے ہیں نا، شکر کا مطلب کیا، اس کو بھی سمجھے۔ شکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العزت نے جو کچھ عطا کر دیا بندے کو، الہی جو کچھ دیا ہے تیرا کمال ہے، میرا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، تو آنکھ نہ دیتا میں دیکھ نہیں سکتا تھا، تو زبان نہ دیتا نہ میں چکھ سکتا تھا نہ بول سکتا تھا، تو پیر نہ دیتا میں مسجد تک نہیں آ سکتا تھا، ہزاروں نعمتیں میرے 6 فٹ کے وجود کے اندر تو نے عطا کر رکھی ہیں، الہی یہ تیرا فضل ہے۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور نعمتیں باقی رہتی ہیں، یاد رکھیے۔ اسی لیے حضرت تھانوی نے فرمایا اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے اس کا ایمان پر خاتمہ ہو،
تو وہ شکر شروع کر دے اپنے اس ایمان پر جو ایمان اس کو ملا ہے. موجودہ ایمان پر شکر کرنے کی بدولت اللہ اس کے ایمان میں اضافہ کرے گا. اس لیے ہر وقت دعا مانگا کرے اللہ جو آپ نے ایمان کی دولت دی ہے نا، میں تو کہیں سے بھی اس کا مستحق نہیں تھا، لیکن آپ نے نعمت ایمان اتنی بڑی دولت مجھے عطا فرمائی، اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے. تو اب اللہ اس نعمت ایمان کو بڑھائے گا چونکہ نعمت کے شکر کے اوپر بڑھنے کا وعدہ ہے اور باقی بھی رہتی ہے. اسی لیے قرآن میں وقت نہیں ہے ورنہ آپ کو حوالوں کے ساتھ بتاتا. اللہ نے شکایت کی ہے ایک چیز کی، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار تو مجھے نظر آتے ہی نہیں. آپ جملہ ترجمہ دیکھیے، وَقَلِيل بہت کم ہیں، من عبادی میرے بندوں میں سے شکور شکر کرنے والے. تھوڑی سی تکلیف ہو جائے جی یہ ہے وہ ہے، مر گیا بس جی مجھ جیسا کوئی پریشان نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. ارے بھائی اللہ نے اتنی نعمتیں دے رکھی ہے، کبھی شکر بھی ادا کر لیا کرو. اس لیے قرآن نے قسمیں کھا کر کے بیان فرمایا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه کیا ہے لکنود. بڑا ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا ہے. ناشکری کی سزا قرآن میں آئے گی. اللہ نے 2 باغ عطا فرمائے، لیکن ان باغات کو لے کر کے بھی ناشکری اللہ نے کہا چلو ہم جھاڑو پھیرتے ہیں اب تمہارے اوپر. تو ناشکری کی وبائی جو نعمتیں چھنتی ہے نا، پہلے انسان کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، امام صاحب نظر لگ گئی شاید کچھ ہو گیا، بھائی تو نے ناشکری کی ہوگی اللہ کی. کیوں جی؟ ناشکری پہ تو آتی ہے نا پکڑ اللہ کی، شکر تو کرتے ہی نہیں یار. اللہ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، ناشکری نہ کرو. ناشکری کرو گے تو سزا نقد ملے گی دنیا کے اندر، ادھار کا کوئی چکر نہیں ہے، یہیں پر پکڑ ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کسی کو مال دے شکر ادا کرو، اللہ کسی کو جمال دے شکر ادا کرو، اللہ کسی کو بیٹے بیٹیاں دے شکر ادا کرو، اور نہ دے تو بھی شکر ادا کرو. اس لیے کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہی حال یار، جس حال میں رکھے وہی حال سب سے افضل اور اعلیٰ ہے. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. اب دیکھو ذہن سازی چل رہی ہے آہستہ آہستہ. اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے. صبر کس کو کہتے ہیں؟ 3 چیزیں سمجھ لیں بہت جلدی کر کے. صبر کے معنی آتے ہیں الصبر علی الطاعۃ، اطاعت پر اپنے نفس کو جمانا، عبادت پر. دوسرا معنی ہے الصبر عن المعصیہ، گناہوں سے رکنے پر صبر کرنا. گناہ نہیں کروں گا، چاہے مر جاؤں چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. آرزو یہ خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. تو صبر کے 3 معنی ہیں، نیکی پر جمنا، گناہوں سے بچنا، اور حالات آ جائیں تو اس کو پی جانا، اس کے اوپر کوئی الٹے سیدھے کمنٹ مت کرنا، میں ہی ملا تھا اور پڑے تھے ان پر کیوں نہیں آئی، یہ وہ ایسا کچھ نہیں بولنا. یہاں سے اللہ اپنے نبی کو اور صحابہ کو تیار کر رہے ہیں چونکہ آگے آیت قتال آ رہی ہے. اصل میں مکے کے لوگ بھی آپ کے دشمن کے نکلنے پر وہاں سے مجبور کر دیا، قتل کے پلان بنائے. مدینے کے لوگ بھی چاروں طرف یہودی خون کے دشمن، بڑی بڑی سازشیں چل رہی تھی، پلان بنا رہے تھے. اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، بس اشارہ کافی ہے. اللہ نے فرمایا نبی جی 2 چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی دشمن آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا. ہم بتاتے ہیں یہود حنود سب مل کر کے پوری کوشش کر لیں، آپ نماز اور صبر کا دامن تھام لیں. میں کہتا ہوں صابرین کے ساتھ میری مدد ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ میں ہو جاؤں اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے. بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دنیا میں کوئی یہ کہہ دے معمولی سا کوئی ودھایک یا اس کا کوئی چمچا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم دیکھ لیں گے، تو انسان کہتا ہے جناب ودھایک جی کا خاص آدمی میرے ساتھ ہے، اس سے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور جس کے ساتھ اللہ ہو، اللہ کہتا ہے نمازی اور صبر کرنے والے کے ساتھ میں ہوں. نماز تمام عبادتوں کی ماں ہے، ام العبادات. اس سے بڑی کوئی عبادت
نہیں ہے۔ نماز میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، نماز میں دعا بھی ہے، نماز میں اللہ کے سامنے جھکنا بھی ہے، نماز میں اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی جاتی ہے، اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی؟ اس لیے دو چیزوں کو خاص طور سے پکڑ لو۔ مجھے آگے تک پڑھنا تھا لیکن وقت ہو چکا ہے، اس لیے انشاءاللہ میں اپنے درس کو یہیں پر موقوف کرتا ہوں۔ آپ بھی آلتی پالتی مارنے شروع کر دیا چونکہ تھک گئے ہیں، اور تھکنا ایک فطری چیز ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔